ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ حدیثیں یاد کرنے والے ہیں صحابی. کسی نے پوچھا اکثر ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتے ہیں، بتائیے آپ کو زیادہ حدیثیں کیسے یاد ہوئی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلی بات اللہ کی رحمت، دوسری بات سرتاج رسول نے دعا کی تھی، اور تیسری بات انی لاجزی اللیلہ ثلاثۃ اجزاء ثلث انام وثلث اقوم وثلث اتذکر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ سو جاتا ہوں، دوسرے حصے میں تہجد پڑھتا ہوں، اور تیسرے حصے میں اللہ کے رسول کے فرامین کو بیٹھ کے یاد کیا کرتا ہوں. اور چوتھا راز کیا تھا؟ صبح کا وقت ہوتا سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اذکار سے فارغ ہو کر اپنی والدہ کے پاس جاتا ہوں اور جا کے کیا کہتا ہوں؟ السلام علیکی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا. اے میری والدہ تجھ پہ سلامتی ہو، تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو، اللہ تجھ پہ برکت نازل فرمائے، اللہ تجھ پہ رحمت کی برکھا برسائے، تو نے میری تربیت کتنی اچھی کی. اور والدہ واپسی میں کیا کہا کرتی؟ رحمک اللہ کما بررتنی کبیرا. میرے بیٹے اللہ تجھے بھی اپنی رحمتوں سے نوازے، تو نے مجھے بڑھاپے میں یاد رکھا. یہ وہ ابو ہریرہ ہیں والدہ کے احترام کی وجہ سے کتنی عظمت ملی. ماں آواز دیتی ہے یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ. ابو ہریرہ جواب دیتے ہیں لبیک یا اماں، میری والدہ میں حاضر ہوں. فوراً کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا ہوا؟ پوچھنے والے نے پوچھا استغفر اللہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا والدہ کی آواز سے میری آواز بلند ہوگی، اس پہ استغفار کر رہا ہوں، ان کے احترام میں کمی ہوگی. فذهب الى السوق فاشترى مملوكين فاعتقهما لوجه الله سبحانه وتعالى. بازار گئے، 2 غلام خریدے اور ان کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا. کس لیے آزاد کیا؟ کہ اگر یہ میری کمی کوتاہی ہے تو اللہ اس کو معاف فرما دے. ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ ہم کہاں پڑھے لکھے ہیں؟ باپ کچھ کہتا ہے، بیٹا کس طرح آگے سے چلاکی سے بولتا ہے، تو تکرار کیسے ہوتی ہے، کس طرح جواب دیتا ہے. مجال ہے تفکر کرے، سوچے کہ باپ کہہ رہا ہے، مجال ہے بیٹی سوچے ماں کچھ کہہ رہی ہے، اپنی ہی باتیں اور بلند آواز. اور نہ جانے میں تو حدیث کے وہ الفاظ جب یاد کرتا ہوں، سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی گناہ ہے ان یسب الرجل امہ، کہ کوئی اپنی والدہ کو گالی دے. صحابی سوال کرتے اللہ کے رسول کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ فرمایا جب کسی کے والدین کو کوئی گالی دیتا ہے تو جواب میں وہ شخص اس کے والدین کو گالی دیتا ہے. یعنی اس وقت یہ تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی ڈائریکٹ گالی دے. اب تو والدین کو ڈائریکٹ گالیاں دی جاتی ہیں، ڈائریکٹ ان پہ غصہ کیا جاتا ہے. اور بیچارے والدین جنہوں نے ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے لگا دی، آج وہ بوڑھے ہو گئے ہیں میرے بھائیوں. وہ کہتے ہیں بیٹا یاد کر اس دن کو، آج ہم سے چلا نہیں جاتا. ایک وہ وقت تھا تم سے بھی چلا نہیں جاتا تھا، ہم اپنی انگلی پکڑا کے تمہیں چلاتے تھے. آج تم ہمارے ساتھ چلنا بھی پسند نہیں کرتے، انگلی تو نہیں تھمانے کے لیے تیار، ہمیں کھوٹی ہی خرید دو. بیٹے یاد کرو آج تم کہتے ہو کہ ہم کپڑے نہیں بدلتے، ایک وہ بھی وقت تھا جب تم لیٹے ہوتے، کس طرح تمہارے کپڑے ہوتے، ہم لیٹے لیٹے تمہارے کپڑے بدلا دیا کرتے تھے. آج تمہیں توفیق نہیں ہے کہ آج اس کا بدلہ ہی دے دو. ہمارے جسم میں تو سکت نہیں رہی کہ ہم اتنی جلدی کپڑے بدل لیں. تو تمہیں وہ وقت تو یاد ہونا چاہیے. بیٹے یاد کرو جب تم لیٹے ہوتے منہ میں چمچ کے ساتھ دودھ ڈالتے، تم بیمار ہوتے خوراک لیٹے لیٹے دیتے.
آج ہمارے اندر طاقت نہیں رہی تو تم ہمیں لیٹے لیٹے کھانا بھی مہیا نہیں کر سکتے. یاد کرو آج تم ہمارا خیال نہیں کر رہے تو تمہارا بھی خیال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. میرے معزز اور پیارے بھائیوں، یہ راز ہے. کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جیسا تم دیکھ رہے ہو ویسا تمہیں دیکھنا پڑے گا. مجھے شیخ عبد الرحمن عریفی کا وہ قصہ یاد آ رہا ہے جو انہوں نے اپنے دروس میں بیان کیا کہ ایک شخص جس کی اولاد تھی، والدہ بچوں کی فوت ہوئی، باپ نے کہا میں اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. بڑے بیٹے کے ساتھ رہنا شروع کیا. باپ تو باپ ہوتا ہے، جب بڑا انسان ہوتا ہے تو لوگ اس کو نکما سمجھتے ہیں، اصل میں وہی تو کام والا بنتا ہے. اس کے لینتھ ایکسپیرینس ہوتے ہیں، اس کی زندگی گزری ہوتی ہے، وہ زندگی کے نشیب و فراز سے گزر چکا ہوتا ہے. بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، اس لیے ان کی نوک پلک سیدھی کرنے کے لیے بڑوں کو کچھ کہنا ہی پڑتا ہے. لیکن بچے بھی سمجھ ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی. اب باپ تھا، اس نے کہا بیٹا فریج کو کھول کے نہ رکھا کرو، خراب ہو جائے گی. بیوی اپنے خامن کہتی ہے سنو، اپنے باپ سے کہو کہ میرے گھر میں انٹرفیئرنس نہ کرے. اگر مرد تھوڑا سا بہادر ہوتا تو کہتا آج یہ کلمے میں نے سنے ہیں، دوبارہ سننا پسند نہیں کروں گا. اس نے کہا اچھا میں بات کروں گا. اعطى لها الضوء الاخضر، اس نے گرین سگنل دے دیا کہ آئندہ سے بھی تم بات کر سکتی ہو. پھر کچھ دن گزرے، پھر کی بات ہوئی. بیوی غصے میں کہتی ہے الا انا الا ابوک، یا مجھے رکھو یا اپنے باپ کو رکھو. یہاں ہی پتہ چلتا ہے کہ کون ہے جس کو علم و معرفت سے اللہ نے نوازا ہے، کون ہے جس نے زندگی کے گر سیکھے ہیں کہ زندگی کامیاب کیسے بنائی جائے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خامد کہتا خبردار تم نے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی، وہ میرا باپ ہے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں دخل اندازی کرنے کی، تیرا حق بھی میں پورا کرتا ہوں، وہ میرا باپ ہے اس کا حق بھی ہے، میں کوئی بات ایسی نہیں کرنا چاہتا. لیکن کیا ہوا؟ کہتا اچھا چلو آپ ناراض نہ ہو، میں اس کو سمجھا دیتا ہوں. اللہ اکبر، کیسا سمجھایا. پھر کہتا ہے جا کے سوچتا ہے کیا کروں. وہ سرونٹ کوارٹر جو بنا ہوا ہے اس کا معائنہ کر کے واپس آ کے کہتا ہے ابا جان یہاں آپ کمرے میں رہتے ہیں، کوئی ڈائریکٹ ہوا بھی نہیں آتی اور روشنی بھی نہیں آتی. وہ جو باہر بنا ہوا ہے نا وہ ایک چھوٹا سا ملحق، اس میں ہوا بھی ڈائریکٹ آتی ہے اور اگر شباکہ کھول دیں تو روشنی بھی بڑی اچھی آتی ہے. بچے سمجھتے ہیں کہ باپ کو پتہ نہیں چلتا، باپ تو باپ ہوتا ہے، وہ سمجھ گیا کہ بیٹا کیا کہنا چاہتا ہے. اگر اتنی ہی اچھی مواصفات ہیں اس ملحق کی تو خود وہاں منتقل ہو جاؤ. باپ نے کہا ٹھیک ہے میں وہاں چلا جاتا ہوں. چلا گیا. پھر وہی حالات شروع ہوئے. برتن خاص، اسی برتن میں جائے گا کھانا. کپڑے دھو دیے تو دھو دیے، نہیں دھوئے تو باپ پڑا ہے. وقت تو گزارنا ہی ہوتا ہے اور وقت گزر جاتا ہے. ایک وقت آیا اللہ کے پاس چلا گیا، بیٹے کے پاس اطلاع پہنچی، دنیا کو دکھانے کے لیے جھوٹے آنسو نکالے، فارغ ہو گئے، عزا سے فارغ ہوا. اب خرامے اس کمرے کی طرف جاتا ہے کہ چلو صفائی کرواتے ہیں، کام آئے گا، یا اس کو کہیں کرائے پہ دے دیتے. بیٹا ساتھ ہے 8 سال. بیٹا جب صفائی کروا رہا ہے تو وہ ٹوٹی ہوئی، وہ ٹوٹا ہوا برتن جس میں سالن ڈال کے دیا کرتا تھا اپنے باپ کو، اس نے پکڑا بیٹے نے، فوضعها تحت ابطه، اور اس کو اپنی بغل میں چھپا لیا. باپ بیٹے سے کیا کہتے یا بنائی ارمی هذا وسخ، اس کو پھینک دو، یہ تو ٹوٹی ہوئی ہے. قال لا ابا جان میں نہیں پھینکوں گا. قال ولما، کیوں نہیں تم پھینکو گے؟ قال عندما كبرت احط لك اكلك.
بجان جب تم دادا ابو جیسے ہوگے تو میں بھی تمہیں اس برتن میں کھانا دوں گا. من الذی انطقہ، کس نے اس زبان پہ کلمات جاری کیے؟ اس اللہ نے دکھانے کے لیے کہ تو نے اپنے باپ سے کیا کیا، تیرے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے. پھر رویا، پھر چیخا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا. اب سوائے ندامت اور حسرت کے کچھ نہیں کر سکتا تھا. اس لیے آؤ میرے معزز بھائیو، اس بات کا عہد کرو، جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کر کے جنت لے لو.